السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 8 سورہ النساء تک ہم پڑھ چکے تھے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب اس سے بات کرو تو اچھے اور ان کے فائدے کی بات کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو تا ان کے وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے بیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق خدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ آج کی آیت نمبر 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا خدشہ اندیشہ ہوگا، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور بات کریں تو صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ خیال ضرور آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہو۔ ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ایسا ہی سلوک کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یتیموں کا دل شکستہ ہو۔ جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونی چاہیے۔ اس دور میں یتیموں اور بیواؤں سے جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مندرجہ ذیل احادیث اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ میراث میں بیوی بچوں کا حصہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوہ اپنے دو بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا، ترکے میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے یعنی 24 حصوں میں سے صرف 5 حصے ہیں وہ تمہارا ہے۔ آیت نمبر 10۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، اور پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران میں فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے، پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈالتا، انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔
پھر آیت نمبر 11، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لکم نفع فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ اور دو عورتوں کے برابر ہے۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے وہ 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا تہائی حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدے پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور سب سے پہلی جو بات اس میں کہی گئی کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث، وصیت اور قرض کے جو احکامات بیان ہوئے انہیں ہم سہولت کی خاطر جو ہے وہ ترتیب اور حدیث کے حوالوں سے پڑھتے ہیں۔ علم میراث یا علم الفرائض کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم 3 ہیں اور ان کے سوا کچھ نہیں، وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم ہے، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ قرضے کی ادائیگی۔ قرضے کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد مذکور ہے، تاہم میت پر قرضہ کا بوجھ کے متعلق حدیث صحیحہ میں جو وعید آئی ہے، اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے نہ کر پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میراث اور وصیت پر عمل سے پہلے پہلے نکالے جائیں گے۔ وصیت کے احکامات۔ احکام وصیت کی تحریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی سال میں نہیں گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ پھر آیت کے اندر فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حصہ مقرر کر دیا، لہٰذا وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ یعنی یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کے لیے مزید وصیت مرنے والے کو نہیں کر کے جانا چاہیے کہ اس کو اور بھی کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے حصہ دلا دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ کہ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو ان کے لیے ترکے کا نصف حصہ ہے۔ پھر پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وصیت جو ہے وہ ان لوگوں کے حق میں وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، تو وصیت کی آخری حد 1/3 مال تک ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں،
کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ پھر میں نے پوچھا تہائی دے دوں؟ فرمایا تہائی دے سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک تہائی، جبکہ ایک تہائی بھی بہت ہے، اور وکی کی روایت میں کثیر اور کبیر کے الفاظ آئے ہیں۔ قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں اگلی بات یہ کہ کافر مسلمان اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر یا مرتد مسلمان اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف وراثت ان لوگوں کو دی جائے گی جن کا وراثت میں یعنی جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر جو 11 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو یہ کہا گیا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ قرآن میں مذکور وراثت کے حصے میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا ہے، اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلا باپ دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے دو تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کا ترکے سے نصف حصہ ہے۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، دو یا دو سے زائد ہوں تو دو تہائی، اور یہ عورتوں کے حصے کی آخری حد ہے۔ شیعہ حضرات کی طرف سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو متون کرنے کے سلسلے میں ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت کا حصہ مانگا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بوجہ حکم قرآن ترکہ کا نصف حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی طرف سے یہی حصہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، لہٰذا یہ دونوں غاصب ہیں۔ جس طرح انہوں نے سیدنا علی سے حق خلافت غصب کیا، اسی طرح سیدہ فاطمہ کا حق وراثت غصب کیا۔ اس اعتراض میں حق خلافت کے غصب کا جواب تو ہم آگے چل کر دیں گے، اور حق وراثت کا جواب یہاں دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں دو تھیں، ایک شخصی یا ذاتی اور دوسری بحیثیت رسول اور فرما روائے ریاست اسلامی۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو حیثیتوں کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کیا تھا اور ان کے متعلق آپ نے کیا احکام صادر فرمائے تھے۔ ذاتی حیثیت سے ترکہ اور اس کے احکام کے متعلق درج ذیل حدیث ہیں۔ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ترکہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی غلام، نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ابو الشہم یہودی کے پاس 30 ساعت جو کہ عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ تیسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے کر گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو لیے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کچھ شام کو ایک سا گیہوں یا غلہ جمع نہیں رہا، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی میراث چھوڑی نہیں تھی جس کو تقسیم کیا جائے۔ اور پھر دوسری حیثیت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رسول کی حیثیت سے بتائی گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا کہ جو
انبیاء ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی ذاتی ترکہ نہیں ہوتا، ان کا جو بھی مال ہوتا ہے وہ مال فیہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے 3 مدعی تھے۔ ان حدیث سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ترکہ کچھ بھی نہ تھا، باقی اموال فیہ ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان اموال کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں صرف کریں۔ ان اموال میں ایک فدق کا باغ تھا، دوسرے خیبر کی کچھ زمین اور کچھ زمین مدینہ کی بھی تھی جس کا کوئی مالک نہ تھا اور وہ سرکاری تحویل میں تھی۔ ان اموال میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا سالانہ خرچہ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بڑی کفایت شاری کے ساتھ، کچھ اپنے نادار اقربا میں تقسیم کرتے تھے، کچھ جہاد کے اخراجات اور کچھ رفع عامہ کے کاموں میں خرچ فرماتے، گویا یہ بیت المال کی ملکیت ہوتی۔ یہی وہ اموال تھے جن کے متعلق ورثہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں دعویٰ کیا تھا۔ اور مدعی 3 فریق تھے، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کا آیت میراث کی روح سے 1/2 حصہ بنتا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا 1/8 حصہ بنتا تھا، اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جن کا بطور اسبہ باقی یعنی 3/8 حصہ بنتا تھا۔ اب ان کے متعلق بھی کچھ حدیث ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس طرح کے سے حصہ مانگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فیض عطا فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس بات پر سیدہ فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات تک ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہ کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ آپ باغ فدق، خیبر اور مدینہ کی زمینوں سے اپنا حصہ مانگتی تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں کوئی بات چھوڑنے والا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان اموال کی تقسیم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جاؤں۔ پھر اس کی ابھی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ ہماری تفسیر مختصر ہوتی ہے اس لیے مزید تفصیل میں اس نہیں جا سکتے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اس آیت کو مکمل کر لیں۔ پھر فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث صرف والدین ہوں تو اس کی ماں کا تہائی حصہ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تو اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہاں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے، اور باقی 2/3 اولاد کو، مثلا اولاد 2 بیٹیاں ہیں تو باقی 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک بیٹا بھی ہے اور اس 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک ایک دونوں بیٹیوں کو، کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہے۔ پھر اگر میت کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہوں تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ کو۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 5/6، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری باپ پر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ورنہ تقسیم کی صورت دوسری ہوگی کیونکہ پھر اولاد کو بھی حصہ جائے گا۔ اور یہ سب کچھ میت کا قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اگر یہاں ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ کیوں ہے کہ کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا، اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ فائدے کے لحاظ سے تمہارے لیے یعنی کون بہتر ہے۔ اور پھر یہ مختلف ورثہ کے حصوں کی یہ تقسیم اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون قریب تر ہے۔ تو یہ جو
وصیت یا میراث کی تقسیم ہے، یہ علوم الفروز یا فرائض رکھنے والے انسان کے ذریعے کروانی چاہیے، تاکہ وصیت بھی ادا ہو سکے، قرض بھی ادا ہو سکے، اور جو ورثوں کے حصے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔